السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تیغوں کے سائے میں پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سہل رواں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ انتہائی واجب الاحترام سٹیج پہ تشریف فرما قائدین کرام اور پنڈال میں تشریف فرما کوٹلی سے تعلق رکھنے والے باشعور پڑھے لکھے غیرت مند جرت مند دلیر بھائیوں اور انتہائی عزت و تکریم کے لائق میری ماؤں اور بہنوں، آج ہم یہاں پر ایک اہم ترین تربیتی نشست کے لیے تشریف لائے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت رمضان المبارک کی صورت میں مسلمانوں کے لیے سال میں 1 مہینہ ایک تربیتی پروگرام، تربیتی کنونشن کا اہتمام فرماتے ہیں، اسی طرح آج کا یہ مختصر سا تربیتی پروگرام انہی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھا گیا ہے۔ میرے سامنے بہت سارے چہرے ایسے ہیں جو لمبے عرصے سے تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، کئی ایک ایسے ہیں کہ جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر کی خاطر اپنے عزیز و اقارب کو قربان کیا، کئی ایسے ہیں جنہوں نے بذات خود میدان کارزار کے اندر ایک لمبا عرصہ کام کیا، اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے دعوت کے میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ یقیناً مخلص بھی ہیں، آپ یقیناً امت کا اور تحریک کا درد بھی رکھتے ہیں، لیکن جب تحریکوں پر اتار چڑھاؤ آتا ہے، جب تحریکوں پر مشکل حالات آتے ہیں، جب تحریکوں پر پابندیوں کے دن چل رہے ہوتے ہیں، بہت سارے مخلص لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بہت سارے درد رکھنے والے بھائی بھی پاؤں پیچھے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کی ہماری تربیتی نشست کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ بھائیوں کو دوبارہ کام کے اوپر کھڑا کریں، سہارا دے کر، حوصلہ دے کر، ہمت دے کر، استقامت کے ساتھ، تحریک کے ساتھ کھڑا کریں۔ اور یقیناً اگر آج کی اس نشست میں جانے سے پہلے ہم نے اگر اس عزم کا احاطہ کر لیا کہ انشاءاللہ العزیز حالات جیسے بھی ہوں
سخت ہوں یا آسان ہوں، تنگیاں ہوں یا آسانیاں ہوں، پابندیاں ہوں یا عام حالات ہوں، ہم اہل کشمیر کسی بھی صورت انشاءاللہ العزیز اپنی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت بھی یہی رہی ہے کہ آپ پر جتنے بھی سخت حالات کیوں نہ آئے ہوں، آپ نے کبھی بھی استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، آپ نے کبھی بھی پس قدمی اختیار نہیں کی، آپ کے پاؤں میں کبھی لغزش نہیں آئی، آپ کے پایا استقلال میں کبھی کمی نہیں آئی۔ اٹھا کر دیکھیں سیرت، اود کے میدان میں جب عین دشمن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی صفیں آمنے سامنے تھی، مشکل اور مصیبت کو دیکھ کر 300 لوگ مسلمانوں کی صفوں سے علیحدہ ہو گئے۔ بہانہ کیا بنایا؟ بہانہ یہ بنایا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ نے ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ ہم نے آپ کو کہا تھا مدینے کے اندر رہ کر لڑنا ہے، آپ مدینے سے باہر نکل کر اود کے دامن میں آ کر کھڑے ہو گئے، آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے؟ اللہ کی قسم میں کتنے ہی ایسے بھائیوں کو دیکھتا ہوں جب کام کے لیے ان کو کہا جائے، جب میدان میں نکلنے کے لیے کہا جائے، دعوت کے میدان میں کام کرنے کے لیے کہا جائے، اسی طرح کے بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، اب آپ کے اور ہمارے رستے جدا ہو چکے ہیں، اس لیے کہ جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ وہ نہیں مان رہے، آپ اور طریقہ اپنا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے نہیں لڑ سکتے، کم از کم مدینے کے دفاع کے لیے تو لڑو، بڑا سمجھایا۔ لیکن منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں سنی اور عین میدان جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان سے علیحدہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کو مخاطب کر کے کہا تم میں سے کوئی اور بھی اگر میدان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، محمد کافروں کے مقابلے میں اکیلا لڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کا یہ وتیرہ رہا ہے، ہمارے نبی کی یہ سنت رہی ہے کہ سخت سے سخت حالات میں، ایسے حالات میں کہ جب غزوہ احزاب میں چاروں طرف سے دشمن حملہ آور تھے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور مسلمانوں نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، کھانے کو کچھ میسر نہیں تھا، جھاڑے اور سردی کی وجہ سے مسلمان کانپ رہے تھے، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اس وقت بھی آپ نے ثابت قدمی کی اور اپنے ساتھیوں کو میدان میں کھڑا رہنے کی تلقین کی۔ ہمارا تو رستہ ہی وہ ہے جس کے اندر مشکلات کا آنا، مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، تکالیف کا آنا، آلام کا آنا، پابندیوں کا آنا، جیلوں کا آنا، لیکن یہ لازمی امر ہے، یہ تحریکوں کے اندر لازم و ملزوم ہوا کرتی ہیں یہ چیزیں۔ بھلا ہم پابندیوں سے کون سے گھبرانے والے لوگ، جو گھروں سے گردن کٹانے کا عزم لے کر نکلے ہوں، جو اللہ کے دین کی خاطر 14 لیٹر خون بہانے کے لیے نکلے ہوں، ان کو بلا پابندیاں کبھی روک سکتی ہیں؟ کبھی ہتھکڑیاں اور کبھی بھیڑیاں ان کے رستوں میں رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، کبھی نہیں بن سکتی۔
اللہ کی قسم ہم تو ان لوگوں کے وارث ہیں، ہم تو ان لوگوں کے وارث ہیں۔ سید علی گیلانی رحمت اللہ علیہ، یہ 90 سال کا بوڑھا پوری زندگی جد و جہد میں گزاری، جہد مسلسل میں گزاری۔ تاریخ انسانیت اتنی لمبی جہد مسلسل پیش کرنے سے قاصر ہے جتنی اس بوڑھے بابے نے کی، جس کی موت بھی جیل کے اندر ہوئی، جس کو آفر کی گئی کشمیر کا وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں، آزادی کے نعرے سے پیچھے ہٹ جاؤ، جس کو آفر کی گئی کروڑوں روپیہ دیتے ہیں آزادی سے پیچھے ہٹ جاؤ، جس کو آفر کی گئی منہ سے مانگو گے وہ تمہیں دیں گے، لیکن اس بوڑھے بابے کی زبان تک تادم مرگ ایک ہی نعرہ تھا، کہا سری نگر کی روڑوں کو تارکول کے بجائے سونا پگھلا کر ڈال دو، پورے کشمیر کو تعمیر و ترقی سے بھر دو۔ یاد رکھو اس بوڑھے بابے کا عزم پھر بھی یہی ہوگا، لے کے رہیں گے آزادی، ہے حق ہمارا آزادی سے کم کسی بات پر ہم راضی ہو سکتے، اس لیے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ایک دن ملیچ برہمن مشرق کی غلامی کے اندر زندہ رہنے سے موت کو گلے لگا لینا ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم تو ان کے وارث ہیں جس ڈاکٹر قاسم فختو کو 26 سال جیل میں رکھنے کے بعد انڈین ایجنسی کا کارندہ آیا، آ کر کہنے لگا ڈاکٹر صاحب 26 سال ہو گئے ہیں، عمر قید والا قیدی 14 سال کے بعد جیل سے نکل جایا کرتا ہے، 26 سال ہو چکے ہیں، ایک بات پر ہم سے کمپرومائز کر لو، آزادی کی بات چھوڑ لو، ابھی تمہیں جیل سے باہر نکالنے پر ابھی دستخط کروں گا، کل آزاد فضاؤں میں گھوم رہے ہوگے، آزادی پہ کمپرومائز کر لو۔ کہنے لگے تم ہمارے حوصلے کو کیا جانتے ہو، تم ہمارے عزم کو کیا سمجھو، اللہ کی قسم 100 سال کی زندگی جو تم مجھے نہیں دے سکتے اگر دے بھی دو، یہ شخص آزادی کے نعرے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مجھے یاد آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس، ابو طالب کے پاس عرب کے مشرکین وفد بنا کر آئے تھے، کہا ابو طالب آپ کا بھتیجے نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، توحید کے نعرے بلند کرتا ہے، کہتا میں اللہ کا رسول ہوں، کسی طریقے سے اپنے بھتیجے سے ہمارے مذاکرات کروا لو، 2.5 لاکھ کروا لو، کچھ اس کو نرم کر دو، جو منہ سے مانگے گا دیں گے۔ دنیا میں لوگ 3 چیزوں پر بکا کرتے ہیں، یا حکومت پہ بکا کرتے ہیں، یا مال پہ بکا کرتے ہیں، یا عورت پہ بکا کرتے ہیں، تینوں چیزیں پیش کرتے ہیں۔ اگر کہے گا مکے کا بالاتفاق سردار بنا دیتے ہیں، اگر کہتا ہے پورے مکے کا مال و اسباب جمع کر محمد کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، اگر کہتا ہے عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے جہاں انگلی لگائے گا شادی کروا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ 3 پیشکشیں ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے رکھو۔ ابو طالب نے بلایا، کہا بھتیجے تم جانتے ہو میرے بازو میں اب وہ طاقت نہیں رہی، میری کمر اب جھک چکی ہے، شاید میں تمہاری حفاظت نہ کروں، پیکج بڑا زبردست ہے، آفر بڑی زبردست ہے، مان لو۔ کیا جواب دیا؟ کہا چچا اگر محمد کے ایک ہاتھ پر سورج توڑ کر رکھ دیا جائے جو زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا، دوسرے ہاتھ پر چاند توڑ کر رکھ دے، محمد اپنے کاز سے، اپنے مشن سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹے گا؟ ہمارے پاس پیچھے ہٹنے کے لیے کون سا چانس ہے؟ میرے محترم بھائیوں، ہماری تو انسپریشن وہ صنف آہن ہے
وہ سیدہ آسیہ اندرابی جو آج بھی دلی کے تہاڑ جیل کے فرش پہ لیٹتی ہے، جس کی عمر 70 سال ہو چکی ہے، یورک ایسڈ کے مریض، بلڈ پریشر کی مریض، شوگر کی مریض، ساری زندگی 10 دفعہ جس پہ پوٹا کے قوانین لاگو ہوئے، جس کو گرفتار کیا گیا، کہنے والوں نے کہا آزادی سے پیچھے ہٹ جاؤ، کمپرومائز کر لو، چھوڑ دیں گے، بڑی آسائش و آرام دیں گے، پیچھے ہٹی۔ ہماری تو انسپریشن وہاں سے ہوتی ہے، ہم بلا پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، اس لیے یاد رکھو تحریکوں میں اتار چڑھاؤ آیا کرتے ہیں، آسانیاں اور سختیاں یہ آیا کرتی ہیں، لیکن جو اللہ کے بندے ہوا کرتے ہیں، جن کی تربیت ایمان پہ ہوا کرتی ہے، جو سیرت کو پڑھ کے آگے نکلتے ہیں، وہ کبھی بھی گھبرایا نہیں کرتے۔ وہ تو غزوہ احزاب کے ان مجاہدین کی طرح فَلَمَّا رَاءَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَّسُولَهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَالرَّسُولَهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جنہوں نے چڑھتے ہوئے لشکروں کو دیکھا، مدینے کے گھیراؤ کو دیکھا، آتی ہوئی فوجوں کو دیکھا، کہنے لگے ہَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا۔ صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول سچ ہی تو کہتا تھا۔ اور منافقین پتہ کیا کہنے لگے؟ منافقین کہنے لگے لو جی، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کہا کرتے تھے تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ محمد کہا کرتے تھے تمہیں دنیا کے اندر سرداریاں مل جائیں گی۔ آج رفع حاجت کے لیے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، آج کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں، آج دشمن کے نرغے میں گھیرے ہوئے ہیں۔ منافقین کا نریٹیو اور تھا، مومنین کا نریٹیو اور تھا۔ کہنے لگے ما وعدنا اللہ والرسولہ الا، کہنے لگے ما وعدنا اللہ والرسولہ، کوئی اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا نہیں، الا غرورا، یہ سب دھوکہ تھا، جھوٹ تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز جھکنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ رب العزت کے وعدوں پر یقین رکھنے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں پر یقین رکھنے والے ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، جو اللہ نے پلان بنائے ہیں اللہ ان پلانوں کو پورا کرنے والا ہے، اللہ کے منصوبے پورے ہونے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کرنی برنی والے شاید اوپر بیٹھے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سارا کچھ کرتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں حکمران سارا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم بڑا کمزور عقیدہ ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، زمین والے اپنی تدبیریں چلتے ہیں اور عرش والا اپنی تدبیریں چلتا ہے۔ کامیاب کس کی تدبیر ہوگی؟ عرش والے کی تدبیر ہوگی۔ ایمان ہے اس کے اوپر؟ یقین ہے اس کے اوپر؟ اگر یقین یہ ہے کہ سارا کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میرا رب کیا کہتا ہے؟ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ہلکے ہو تب بھی نکلو، بوجھل ہو تب بھی نکلو، آسانی میں ہو تب بھی نکلو، مشکل میں ہو تب بھی نکلو، ہر صورت میں اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے، ہر صورت میں اپنی جد و جہد کو کیا کرنا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر سچا وعدہ، حکمران کا وعدہ جھوٹا ہے، لوگوں کے وعدے جھوٹے ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فرمایا ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، اور جس کی اللہ مدد کر دے اس پہ کوئی غالب آ سکتا؟ اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، مت کسی پہ تکیہ کرو، مت کسی پہ بھروسہ کرو،
मत किसी पे एतबार करो। फल्यतवक्किल मुतवक्किलून, तवक्कुल किस पे करना है? जिस पे इब्राहीम खलीलुल्लाह ने तवक्कल किया था। कहा हस्बी अल्लाह व निअमुल वकील। जिस पे मूसा कलीमुल्लाह ने तवक्कुल किया था और जिस पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल किया था, हमारा तवक्कुल किस पे है? अल्लाह पर है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि इंशाअल्लाह अब हम अपने अज़्म हौसले को जवान करके, अपनी इस्तकामत को बढ़ाकर, जमात के साथ जुड़कर, काज के साथ इंशाअल्लाह चलेंगे? हाथ खड़ा करके बताओ, इंशाअल्लाह चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और जब इंसान इस बात का इरादा कर ले कि वो आगे बढ़ता है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की रहमत जोश में आती है, अल्लाह की मदद और नुसरत उतरना शुरू हो जाती है। अल्लाह डरने वालों को, बुज़दिल लोगों पर, पीछे रहने वालों पर, कदम पीछे खींचने वालों पर अल्लाह की मदद कभी नहीं आया करती। अल्लाह की मदद इस्तकामत इख्तियार करने वालों पे आया जाए। और मैं अगली बात भी कह दूं, जब आप इस्तकामत का मुजाहिरा करेंगे, जब आप हौसले का मुजाहिरा करेंगे, जब आप मैदान में खड़े होंगे, जिनको हमने खड़े रहने के लिए खड़ा किया हुआ है, जिनके कदम लरज़ रहे हैं, जिनकी टांगें कांप रही हैं, इंशाअल्लाह वो भी खड़े हो जाएंगे। अहलन व सहलन मरहबा। मोहतरम फजीलत शेख हाफिज अब्दुर रऊफ साहब हफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ ला चुके हैं। खत्म करता हूं। मैं आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। आपसे वादा लेकर तवज्जो मेरी तरफ रखें। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इंशाअल्लाह खड़ा रहना है, जमात के साथ जुड़ के रहना है। अल्लाह के फजल व करम से इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर जमात बीसियों खिदमत के काम सरअंजाम दे रही है। हर शहर के अंदर चलने वाला फरी दस्तरखान हो या रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर चलने वाले सहरी और अफ्तारी के हमारे दस्तरखान हो। पिछले साल 112 दस्तरखान हमारे रमजानुल मुबारक में लगे थे। इंशाअल्लाह इस दफा हमारा प्रोग्राम यह है कि इन दस्तरखानों की तादाद 150 से ज्यादा करनी है। पिछली दफा 1,03,720 अफराद हमारे सैर व अफ्तार के दस्तरखानों से मुस्तफीद हुए थे। इस दफा हमारा प्लान यह है कि इंशाअल्लाह 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक में उनकी खिदमत करेंगे। और उसके साथ साथ अल्लाह के फजल व करम से इस दफा सस्ता तंदूर और सस्ता सब्जी पॉइंट का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। मीरपुर के अंदर हमारे सस्ते तंदूर का आगाज हो चुका है और रोजाना तकरीबन 4000 रोटियां 10 रुपए कीमत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने देना शुरू कर दी हैं। अगले एक हफ्ते के अंदर आजाद कश्मीर के दर्जनों शहरों के अंदर इंशाअल्लाह हमारा ये सस्ता तंदूर प्रोग्राम और इसी तरह सस्ती सब्जी के ये पॉइंट इंशाअल्लाह खुल जाएंगे। जमात इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अभी 500 शुहदा के घरों में हमारा फूड पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम शुरू हो गई है आज से, जिसकी मालियत 50 लाख रुपया बनती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है। इसी तरीके से वाटर प्रोजेक्ट इस आखिरी 10 दिनों के अंदर 6 वाटर प्रोजेक्ट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लगाए गए हैं। ये सिलसिला भी चल रहा है। सैलाब की जो आखिरी मुहिम हमारी खत्म हुई है उसमें आजाद कश्मीर से 8.5 करोड़ रुपए नकदी का सामान और इस तरह 50 घरों की तामीर, जिस पे अभी भी तामीर DI खान के अंदर जारी है,
الحمدللہ یہ ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ تھا، وہ جاری اور ساری ہے۔ آپ بھائیوں سے میں ملتمس ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر آپ جماعت کے ساتھ مل کر خیر کے ان کاموں میں، خدمت کے ان کاموں میں، دعوت کے ان کاموں میں، تحریک آزادی کشمیر کو جاری اور ساری رکھنے والے کاموں کے اندر آپ نے بڑھ چڑھ کر جماعت کا ساتھ دینا ہے۔ دیں گے انشاءاللہ؟ سارے بھائیوں کے ہاتھ کھڑے نہیں ہیں، دیں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔